آج تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، سب کو بولنا ہے، آج تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں، مودی جی تم نے اس جنگ کو شروع کر دیا ہے، تم نے اس جنگ کو شروع کر دیا ہے، ختم ہم کریں گے۔ شروع تم نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے۔ تم نے جو لڑائی کا اعلان کیا ہے، ہمیں تمہارا یدھ قبول ہے، ہمیں تمہاری طرف سے رائج کی ہوئی جنگ قبول ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس پرشاسن کی طاقت، مجھے معلوم ہے ہماری بے بسی، مجھے معلوم ہے ہماری کمزوری، مجھے معلوم ہے ہماری ہین بھاوتا، ہمیں معلوم ہے ہماری طاقت کیا ہے۔ تم بہت بڑی طاقت میں ہو، پولیس تمہارے ساتھ، پرشاسن تمہارے ساتھ، آرمی تمہارے ساتھ، فوج تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے پریشر میں کام کرنے والے جج بھی تمہارے ساتھ، سب کچھ تمہارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس دیش کا پیار، اس دیش کی محبت، ہندوستان کا پیار، ہندوستان کی محبت۔ ہم برداشت کر گئے 370 ہڈی، کچھ نہیں بولا، ہم برداشت کر گئے ٹرپل طلاق تم نے پاس کرا لیا، کیونکہ ہم اس دیش میں امن اور شانتی کو بحال رکھنا چاہتے تھے۔ ہم برداشت کر گئے کہ بابری مسجد کا فیصلہ پریشر میں تم نے اپنے پکش میں کرا لیا، لیکن اب تم نے ہمیں بھارت کا ماننے سے انکار کر دیا ہے، بھارت کو کا ناگرک قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس لیے اب آخری بات کہتا ہوں میں آپ سے، مودی جی اب ہم اٹھ گئے ہیں، اب اس یدھ میں یا تو پوری طریقے سے ہم جیتیں گے یا پوری طریقے سے ہم ہاریں گے۔ مودی جی اب اعلان سن لو، ہم اس بنگال کی دھرتی پر ایک اعلان کر کے جاتے ہیں، اب اس جنگ کے اندر یا تو تمہاری جیت ہوگی یا ہماری جیت ہوگی۔ اس جنگ میں ہم یا تو پوری طریقے سے جیتیں گے یا پوری طریقے سے ہاریں گے۔ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ کسی بھی صورت میں بھارت نہیں چھوڑیں گے، رہیں گے اسی مٹی میں اور یہیں پر دفن ہو جانا گوارا کر لیں گے۔ ہماری باڈی کو بھارت کی مٹی مل جائے یہی کافی ہے۔ ہم دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھ کر اس دیش کی دھرتی کو چومتے ہیں 5 مرتبہ، ہمیں اس دیش کی دھرتی کا غدار نہ کہا جائے۔ اس سے تم سے زیادہ حق ہمارا ہے، تم سے زیادہ حقدار ہم اس ملک میں رہنے کے ہیں۔ یہی چند شبدوں کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہیں، یہی عہد و پیمان لے کر اٹھیے گا کہ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ جے ہند، جے بھارت، ہندوستان زندہ باد، ڈاکٹر امبیڈکر کا संविधान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। सारी सेकुलर पार्टियों और विपक्षी दलों का मोस्ट वेलकम स्वागत, जिन्होंने हमारे इसमें हिस्सा लिया है और अब सब हमारे साथ आ चुके हैं। सारी विपक्षी पार्टी, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहाँ मेरे चाहने वाले और भी हैं। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। हमें इस बात पर फख्र है कि हमने ऑप्शन होने के बावजूद, हमारे पास ऑप्शन था कहीं और चले जाने का, हमने उस ऑप्शन को मंजूर नहीं किया और इसी गली की है खाक से मेरा दिल मिलाएंगे, मेरी जान, मेरा दोस्तान। आर्या जी की आवाज में, मेरी बहन की आवाज में जान है, दुनिया उसे कबूल कर रही है। जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है। अभी आसाम के अंदर मैं एक ऐसी चीज आपको बताता हूं जो आपके सामने नहीं होगी। जब से बीजेपी हुकूमत आई है, इसने मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दिया। कश्मीर के बाद मुसलमानों का फीसद तनासुब किसी स्टेट में सबसे ज्यादा आसाम के अंदर है,
ابھی انہوں نے قانون کے ذریعے تقریباً 48 لاکھ عورتوں کو ہندوستان کی باشندگی کے حقوق سے محروم رکھنے کی تیاری کر لی، جس کے اندر 28 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں اور 20 لاکھ ہندو بنگالی عورتیں ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کوئی جانتا بھی نہیں مسئلے کو۔ ہم جو ہندوستان کے بالکل ٹاپ کے وکیل تھے، ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپے لیتے ہیں، جمعیت علماء اس کے لیے آگے 2 پیشیاں ہو چکی ہیں، اور اگلے ہفتے سے اور ایک آسام کا مسئلہ ہے، اس کے لیے 7-8 دن پیشیاں ہوں گی برابر، تقریباً 1.25 کروڑ روپے کا خرچہ اس مقدمے کے اوپر ہوگا۔ جمعیت علماء کا کیا ہے بھائی، ہمارے پاس، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ہندوستان کی تنظیم اس کے لیے کھڑی نہیں، تنہا جمعیت علماء ہند ہے۔ جمعیت علماء ہند آج ہم نے وفد بلایا کانگریس کا، اس لیے کہ وہاں تو کانگریس کو ہرا دیا گیا، بی جے پی سامنے اور کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ملو، جا کر کے ہوم منسٹر سے ملاقات کی اور مسئلے کو سمجھایا، راہل گاندھی سے ملاقات کی، مسئلے کو سمجھایا، صدر جمہوریہ سے ملاقات کی، اور ہماری وہ ملاقات بہت مفید ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں سے حق شہریت کو چھینا جا رہا ہے، اور صرف بی جے پی حکومت چھین رہی ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں بی جے پی حکومت چھیننا چاہتی ہے، آگ لگانا چاہتی ہے آسام کے اندر، ہم اس کے لیے جس جگہ تک جا سکتے ہیں ہم جائیں گے، اور اقلیت کو اس کا حقوق انشاءاللہ دلوائیں گے، اور دینا پڑے گا ورنہ ملک کے اندر آگ لگے گی۔ میرے بھائی، جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے۔ ہم جس طریقے سے کیس لڑ رہے ہیں، گلزار صاحب وغیرہ، اس کے اندر تنہا مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کے اندر ہندو بھی ہیں، اور کتنے ہندو ہیں جن کو پھانسی کی سزا میں، کتنے ہیں بھائی گلزار صاحب؟ 5 ہندو بھی ہیں جن کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، جمعیت علماء ہند نے ان کو آزاد کرایا ہے۔ یہ جمعیت علماء قومی ایکتا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آپ یقین کیجئے آپ فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹا سکتے۔ آپ اگر فرقہ پرستی کو مٹا سکتے ہیں تو پیار و محبت کی بارش آپ کو برسانا پڑے گی۔ آپ جہاں رہیں، گھر رہیں، گاؤں میں رہیں، دکان پر رہیں، بازار میں رہیں، شہر میں رہیں، دیہات میں رہیں، اپنے دائیں بائیں کا خیال رکھیں، پیار و محبت کا معاملہ کریں، اور ہر ایک کے دکھ سکھ کے اندر شریک رہے، چاہے کوئی آپ کو شریک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ کا طریقہ کار اگر انسانیت کو لیے ہوگا، کل آپ کا پڑوسی مجبور ہو کر آپ کے قدموں میں گرے گا۔ نعرہ تکبیر! آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے، آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے بھائی آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے۔ فرقہ پرستی کے سانپ کو اگر کچلنا ہے تو آپ کو اپنے کردار میں پیار و محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ جمعیت علماء کی آواز ہے۔ میں جمعیت علماء احمد آباد اور جمعیت علماء گجرات کے صدر ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، جنرل سیکریٹری بھی ہیں پٹیل صاحب، اور یہاں احمد آباد کے مفتی عبد القیوم صاحب وغیرہ وغیرہ، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نریندر مودی، یہ ملک صرف تیرا نہیں، یہ ملک میرا بھی ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک نریندر مودی کی جاگیر نہیں، یہ ملک کانگریسیوں کی جاگیر نہیں، یہ ملک جنتا والوں کی جاگیر نہیں، یہ ملک
मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बात बात पर मेरी वफादारी पे शक करते हो तो कहते हो कि इस मुल्क से चले जाओ। क्यों चला जाऊं? क्यों जाऊं? जब पैदा हुआ तो इस मुल्क के आंगन में खेला मैं। जब छोटा बच्चा था तो इस मुल्क की मिट्टी से खेला हूं, इस मुल्क की मिट्टी को चाटा हूं, और जब मरूंगा भी तो इसी मिट्टी के 2 गज जमीन में दफन होऊंगा। और आपसे भी कहूंगा, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। 50,000 फिसादात हमको खत्म नहीं कर सके तो एक चाय वाला हमको क्या खत्म करेगा? अरे लड़ना, मरना, कटना, जलना तो हम 70 बरस से देखते आए हैं। कभी मुंबई में जले तो कभी बंबई में जले, कभी भिवंडी में जले तो कभी अहमदाबाद में लुटे, कभी रोलकिला में तबाह हुए तो कभी भागलपुर में लुटे, कभी मुजफ्फरनगर में लुटे तो कभी हम अजमेर में लुटे। अरे 50,000 फिसादात को हमने झेला है, हमने सहा है, और हमने इस मुल्क को अपने खून से सैंचा है। और आज हमारी वफादारी पे उंगलियां खुदारा समझो। तुम आदी हो, आपको आदत है अकबरुद्दीन ओवैसी की शोला बयानी को सुनने का, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज खिताब आज कुछ बदला हुआ है, क्योंकि सीने में 2 दर्द लेकर आया हो, वो तकलीफ लेकर आया हो जिसका नाम हक तलफी है, जिसका नाम नाइंसाफी है। मैं इंसाफ की आवाज हूं, अपनी हक की आवाज हूं। मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं इस सरजमीन का बराबर का शहरी हूं। अगर किसी गैर को या किसी हिंदू मजहब के मानने वाले को अपने माथे पर तिलक लगाने का हक है तो खुदा की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अपने सर पे टोपी पहनने का उतना ही हक है, चेहरे पे दाढ़ी पालने का हक है। ये मुल्क सिर्फ माथे पे तिलक लगाने वालों का नहीं, ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वालों का भी है, सर पे पगड़ी पहनने वालों का भी उतना ही है। यही तो है, यही बात है, यही हक है जो हम बयान करते हैं तो इनको बुरा दिखता है, और यही हकीकत को बयान करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। मजलिस पर तनकीद, मजलिस पर इल्जाम, मजलिस ने क्या किया। अरे सच्चर कमेटी को उठाकर देख लो, मजलिस ने क्या किया तुमको मिल जाएगा। सच्चर कमेटी के बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देख लो, तुमको मिल जाएगा कि मजलिस ने क्या किया। अरे मजलिस वो गयूर लोगों के कारवां का नाम है, वो मुजाहिदीन के कारवां का नाम है, वो दीवानों के कारवां का नाम है, वो जुनूनियों के कारवां का नाम है, जो पुलिस सेक्शन के बाद लुट चुके थे, तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, जिनके पास कुछ नहीं था। लिखने वालों ने लिखा कि 1.5 लाख की तादाद में कटे, लुटे, मरे, शहीद हुए। हम वो कौम हैं जो लुटने, मरने, कटने, तबाह होने के बाद भी अपने पैरों पे खड़े होकर आज हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने हक गोई करते हैं और हिंदुस्तान के चाय वाले की आंख में आंख मिला के बात करते हैं। हम वो हैं। मजलिस पर इल्जाम,
کہ جذباتی تقاریریں کرتی ہیں، جذباتی نعرے. ارے جذباتی تقاریر بھی کرتی ہے. ہندوستان میں کوئی نہیں ہوگا مجلس اتحاد المسلمین جیسے مقرر. ہندوستان میں کوئی ایسا مقرر نہیں جو مجلس کے خطابت کا مقابلہ کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عملی طور پر کام کیا. بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دارالسلام کو حاصل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ دارالسلام کو 70 کی دہے میں حاصل کیا. دارالسلام حاصل ہونے کے بعد دارالسلام کے دامن میں سیدھے ہاتھ پر ایک اسکول کھولا، کرایہ حاصل کیا، انٹرسٹ حاصل کیا، تو دارالسلام کی سامنے کی ملگیاں اور ITI سینٹر کو بنایا. مجلس پر تنقید کرنے والوں، کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن مجلس نے بنایا، مائنورٹی کمیشن مجلس نے بنایا، اردو اکیڈمی مجلس نے بنایا، منسٹری فار مائنورٹی ویلفیئر آندھرا پردیش میں بنی تو کس نے بنایا؟ مجلس نے بنایا. ارے آج یہ نوجوان کھڑے ہو کر میرے جملوں پر نعرے لگاتے، چیختے. ان نوجوانوں سے کہوں گا، تم نے نہیں دیکھا، لیکن تمہارے بزرگوں سے پوچھو کیسے فسادات میں حیدرآباد کو جھلسایا جاتا تھا. کبھی سبزی منڈی کا فساد، تو کبھی سلطان شاہی کا فساد، کلی علی آباد جھنڈے کا فساد، تو کبھی گولی پورے کا فساد. ارے کتنے فسادات ہوئے. مہینوں تک کرفیو، نوجوان گرفتار، گھر میں دانے دانے کو محتاج. وہ جلتے ہوئے فسادات میں پانی لے کر ان شعلوں کو بجھانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. وہ بھوکے لوگ جو گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھروں میں جا کر کرفیوں میں ان کے گھروں میں جا کر ڈبل روٹی، چاول، دال اور ترکاری دینے والوں کا نام مجلس ہے. ان فسادات میں گرفتار ہونے والوں کی رہائی کرنے والوں کا نام مجلس ہے. ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ فسادات رک گئے. ارے کیوں رکے؟ ہماری طاقت کے سامنے، ہماری طاقت کے سامنے وہ اب نہیں ٹک سکتے، اس لیے فسادات رک گئے. وہ سمجھتے تھے کہ لوٹیں گے، کاٹیں گے، ماریں گے اور یہ معصوم مرتے رہے گا، کٹتے رہے گا. نہیں، اب ہم اپنا دفاع کرنا اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے فسادات رکے. ارے مجلس وہ طاقت کا نام ہے جس نے رمیداوی کے فسادات کے وقت، یہاں بیٹھے ہیں بزرگ، نوجوانوں تم کو نہیں معلوم، یہ بس اسٹینڈ پر رمیداوی نامی ایک مسلمان کی عزت و عصمت کو لوٹا گیا تھا. اور کس نے لوٹا؟ پولیس والوں نے لوٹا. ارے یہ وہی مجلس ہے جس کے احتجاج کے سامنے یہ پرانے شہر کے پورے پولیس کے جتنے اسٹیشنز ہیں یہ خالی ہو گئے تھے اور ہمارے احتجاج کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑی تھی. یہ مجلس ہے. نہیں جانتے آپ لوگ. ارے آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ مقام کوئی راتوں رات نہیں ملا. 60 برس کی جہد مسلسل، قربانی، ایثار اور یہاں بیٹھے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج مجلس کا یہ مقام ہے. اگر اکبر الدین اویسی کو ہندوستان سننے آتا ہے، اکبر الدین اویسی کی تقریر پر نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کی نعروں سے فضاؤں کو گنجا لیتا ہے، تو یہ احسان عظیم ہے. تو حیدرآباد